وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. جب مسجدوں کی بات ہوئی تو لوگ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ سارا دین صرف مسجد کے اندر ہے یا کسی ایک خاص ڈائریکشن میں کسی ایک خاص جگہ پر، اور اس کے بعد جو جی چاہے کرو. تو کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ٹھیک ہے، عبادت کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. صرف مسجد اللہ کا گھر نہیں، جو کچھ بھی ہے مشرق اور مغرب کے بیچ میں سب اللہ کا. وَلِلَّهِ، للہ جانی خبر ہے، اور خبر پہلے لائی گئی ہے تاکید کے لیے. اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کا نہیں ہے. وہی اصل مالک ہے. کس کا؟ مشرق اور مغرب کا، ایک کنارے کا اور دوسرے کا. جب کوئی کسی چیز کے کناروں کا مالک ہو گیا تو آٹومیٹیکلی جو اس کے بیچ میں آتا ہے وہ سب اس کا ہو گیا. اور کسی بھی چیز کے دو اینڈز ہوتے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں بھی تم منہ موڑو گے، جدھر بھی توجہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہی ہے اللہ کی ذات، وہی اللہ کو پاؤ گے. جہاں جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے. مشرق میں جاؤ، کسی ویسٹرن کنٹری میں جاؤ یا کسی ایسٹرن کنٹری میں جاؤ، دنیا کے ایک کونے میں ٹریول کرو یا دوسرے میں کرو، ہر جگہ خدا کی ذات موجود ہے. ایسٹ اینڈ پہ رہو، ویسٹ اینڈ پہ رہو، جہاں بھی ہو، مسجد وہاں ہے یا نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شروع میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، کیونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے اور ان کے ساتھ ایک ہم آہنگی کے لیے ابتدا میں انہی کے قبلے کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کا قبلہ بدل دیا گیا. اس پر یہود جو تھے وہ ناراض ہو گئے اور آپ کی نبوت پہ شک کرنے لگے. مانتے تو خیر پہلے بھی نہیں تھے، لیکن معاملات اور خراب ہوئے. تو اس پر کیا کہا گیا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ساری جہتیں، یعنی پہلا ترجمہ میں نے وجہ کا کیا کیا؟ اللہ کی ذات. اور دوسرا کیا کیا؟ ڈائریکشن، کہ اللہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ملتا کہ تم بس مشرق کی طرف منہ کرو گے تو وہیں اللہ ہے اور عبادت کے لیے بس ادھر ہی رخ کرو، اور دوسری طرف کرو گے قبلہ تبدیل ہو جائے گا تو وہاں پر اللہ کی ذات تمہیں نہیں ملے گی. اللہ کی عبادت کے لیے جو اللہ حکم دے، بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو ادھر کر لو، اور حکم دے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو تو ادھر منہ کر لو. اصل بات یہ ہے اللہ کا حکم ماننا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. وسعت والا ہے کس چیز میں؟ اپنے علم میں، اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ساری صفات میں اس کی صفات بہت وسیع ہیں. اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، سمع میں، بصر میں. وہ 99 نیمز ہیں نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، صرف 99 ہی نہیں ہے. تو ان ساری صفات میں اللہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا. مثلا رحم کی صفت پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت آپ کو وضاحت کی تھی، رحمان بہت ہی بڑی ہے اس کی رحمت. تو اسی طرح صرف رحم کی صفت ہی نہیں بڑی، اس کی جتنی صفات ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ واسع ہیں. اور علیم، اس کا علم بھی بہت زیادہ ہے. کتنا؟ مخلوق کے مقابلے میں کتنا اپوزٹ سوچئے. آیت الکرسی آتی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو اس آیت سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے. دوسری بات یہ کہ انسان اگر اپنی کوشش کر کے قبلے کا تعین کر لیتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کے پاس کمپس بھی نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ادھر قبلہ یا ادھر ہے. کبھی مال میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے یا کہیں پکنک میں کسی پارک میں گئے ہوئے تو آپ نے سوچا کہ سورج کے اندازے سے پڑھنے، اور سورج میں بادل آ گئے. اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ قبلہ کدھر ہے، اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا سورج ادھر سے نکلا تھا یا ادھر. اب آپ اپنے اندازے کے مطابق پوری کوشش کر کے جو آس پاس لوگ ہیں پوچھ کے ایک تعین میں نماز شروع کرتے ہیں، تو بھلے آپ غلط ڈائریکشن پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کی نماز ہو جاتی. کوشش شرط ہے، لیکن فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ قبلے کا دھیان ہی نہ کریں اور جدھر مرضی، اور آپ یہ آج صرف اتنی پکڑ لیں جدھر بھی منہ کرو اللہ ہے، لہٰذا آج گھر کی سیٹنگ جو ہے میں یوں بدلنے لگی ہوں تو ادھر رخ کرنا مشکل ہے تو ادھر بھی ہو جائے گی نماز. نہیں، ایسے نہیں ہے. اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ کا علم بہت وسیع، ہر چیز جانتا ہے. دیکھیے ہمارا علم کیا ہے؟ بس ظاہری چیزوں کا، معمولی. لیکن اللہ، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. عالم الغیب والشہادہ، حتیٰ کہ یعلم خائنۃ الاعین، نگاہ کی خیانت جانتا ہے. وما تخفی الصدور، جو دل چھپائے وہ بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیال اٹھتے ان کو بھی ہم جانتے ہیں. کسی اور کا علم ایسا ہے؟
कि वो किसी के दिल में उठने वाले ख्याल को जाने? नहीं, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो ये है उसके इल्म की वुसअत। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम।